بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل آواز نیوز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے باقی ٹاپک کی نسبت، کیونکہ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے کہ ان پہ جو کیس بنا وہ کس نوعیت کا کیس ہے، یہ کیس کیوں بنا، اس کے علاوہ ابھی ان کی کیا سچویشن ہے، آیا وہ باہر آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے، ان کا انداز تبلیغ کیسا ہے، وہ جو بولتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا ان کا انداز تبلیغ ٹھیک ہے، ان کے اسٹوڈنٹ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اور اس ساری گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور جرنلسٹ جناب انوار الحق مغل صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر جی، کیا حال چال ہے آپ جی؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم۔ بڑے ڈیلے ہو رہے ہیں آج، خیریت ہے سر جی؟ بس اچھا سر جی، سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پہلے انہیں جی ایم پی او کے تحت گرفتار کیا، پھر اس کے بعد ان پہ جی دفعہ 295C لگ گئی ہے ان پہ نا۔ پہلے یہ بتائیں کہ جو ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پہ جو یہ دفعہ لگتی ہے، آیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک بڑا حساس بھی ہے اور سوشل قسم کا ٹاپک ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک طرف تو پاکستان کے اندر جو سیلابی صورتحال ہے اس کی خبریں، اور دوسری طرف جو خبریں ہیں وہ جس ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے، ان کی جو گرفتاری ہے، گرفتاری 295C اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پہلے ان کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا نقص امن کے خدشے کے تحت، اور اس کے بعد اب ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ جو ایف آئی آر ہوگی، اس ایف آئی آر کی سادہ اور عام فہم جو وضاحت ہے وہ یہی ہے، اس کے اندر جو دفعہ لگائی گئی ہے وہ توہین رسالت کی ہے، لگائی گئی ہے بالکل۔ اور توہین رسالت کی جو دفعہ ہے اس کی صرف ایک ہی سزا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے سزائے موت، اگر ثابت ہو جائے جی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی سنگین ترین دفعہ کے تحت جو ہے یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ جہاں تک ان کے کیس کی بات ہے وہ ابھی ٹرائل میں جائے گا، جو مدعی ہیں وہ بھی پیش ہوں گے، ملزم بھی اپنی صفائی پیش کرے گا، تو اس کے اوپر تو ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ الزام ثابت ہوں گے نہیں ہوں گے۔ البتہ جس بنیاد کے اوپر یہ مقدمہ درج کیا گیا وہ ایک مبینہ طور پہ جو ہے وہ متنازع بیان ہے، اور میں اس کو کہوں گا کہ وہ بالکل ان کی جو ہے وہ بے احتیاط گفتگو کا نتیجہ ہے۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے متنازع بیان کی بات کی، تو ان کا زیادہ تر ٹاپک بھی متنازع ہی رہتا ہے۔ جن ٹاپک سے علماء اکرام ہمیں روکتے ہیں کہ ان پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ان پہ جان بوجھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو ہماری دین کی تبلیغ ہے یا دین کو پہنچانے کا جو طریقہ ہے اس کے لیے قرآن میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی، اور امت کی طرف سے ایک تسلسل کے ساتھ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اختلافات جو ہے یہ انسانی تاریخ کا بھی اور دینی تاریخ کا بھی ایک حسن ہے۔ نظریات کے اندر تفاوت جو ہے یہ فطرتی ہے، اس کو کوئی اگر کہے کہ ہم سارے جتنے لوگ ہیں سارے ہم کسی ایک بات کے اوپر متفق ہو جائیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ سارے لوگ ایک ہی چیزوں کو کرنا شروع کر دیں، تو میرے خیال سے یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوگا۔ بالکل۔ لیکن اس کا جو اظہار کا طریقہ ہوتا ہے، یہ بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کی بات کسی کو آپ نے بتانی ہے تو کس طریقے سے بتانی ہے، کیا چیز آپ نے کس جگہ پہ کیسے بیان کر رہی ہے، یہ آپ کو پورا ایک لائے عمل جو ہے وہ شریعت کا اگر مطالعہ کیا جائے، قرآن حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ میں ایک آیت کا آپ کے سامنے جہاں پہ ذکر کروں گا، قرآن کریم کی سورۃ النحل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ،
حکمت کے ساتھ، والموعظہ اور نصیحت کے ساتھ، مطلب کہ ایسے پیارے انداز سے اور ادب و احترام کے ساتھ. اور اگر وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر تمہیں بحث کرنا ضرورت پڑے تو اچھے انداز میں اس سے بیان کرو. لیکن ہم جو آپ نے جس طرح بات کی ان کی گفتگو کے اندر ایک جارحیت ہوتی ہے، جیسے کسی کو نیچے دکھانا ہو. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ کتنے آج تک انہوں نے جتنے بھی خصوصاً جو 2 یا 3 جو مشہور مکاتب فکر ہیں، جن میں دیوبند مکتبہ فکر ہے، بریلوی مکتبہ فکر ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر، ان کے جو جید علماء کرام ہیں، جی جی، ان کو کس جو ہے وہ طرز سے وہ مخاطب بھی کرتے ہیں. وہ جاہلوں کا ٹولہ، یہ یہاں تک بات کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کا جی جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں باب شاہی کوئی نہیں. مطلب کہ ہر بندے کو اس حوالے سے میں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ غالباً اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا نہ کہو. جب ہمیں اس طرح روکا گیا ہے تو پھر ہم مذہب کے لوگوں کو مطلب کہ اتنے طنزیہ انداز میں گفتگو کرتے تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اچھا، بات یہ ہے کہ جس طرح بہت ساری آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں بابے تو شے ہی کوئی نہیں. اب بابے شے ہی کوئی نہیں، آج ہم جس دین کو اتنے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، دینی تعلیمات کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں عمل کریں، تو میرے خیال سے جو ہمیں ان بابوں کے ذریعے حاصل ہوا. ایسا نہیں ہے کہ میری جو ہے نا کوئی اتنی لمبی کوئی پہنچ ہے کہ میں پچھلے ادوار سے لے کے آج تک کی چیزوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی کھینچ لوں. یہ ہمیں ان کے طریقے سے ہی حاصل ہوا. تعلیمات جو ملی ہے وہ انہی کے طریقے سے. اب وہ بابے کر کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بابے تو جو ہے نا وہ صرف نام استعمال کرتے ہیں، اصل تو وہ اس سلسلے کو جو ہے سارے کو بالکل وہ ساروں کو نشانہ بناتے ہیں نا. پھر آج اگر آپ جو ہے وہ بات کرتے ہیں جی کہ بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہیں، آپ مسلم شریف کا حوالہ دیتے ہیں، ستہ کا حوالہ دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں، تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں، تو کیا یہ ساری آپ نے ڈائریکٹلی سنی ہوئی ہے؟ بالکل. یہ بھی تو انہیں بزرگوں کے طفیل آئی ہے نا، وہ بھی بزرگوں میں شامل ہیں. بالکل. آپ کن بابوں کی بات کرتے ہیں؟ جہاں تک برائی کا تعلق ہے، کسی کو بہت زیادہ اس کے تعریف میں یا اس کے چاہنے کے اندر مبالغہ انگیزی کی جاتی ہے یا مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، تو آپ اس کی مذمت کریں، نہ کہ آپ اس لفظ بابے کو اس بندے کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا شروع کریں. اس ٹاپک کو ہم ایک دفعہ تھوڑا سا واپس کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا یہ جو دفعہ لگی ہے ان پہ یہ ٹھیک لگی ہے؟ دیکھیں یہ دفعہ تو آپ کو یہ تو معاملہ کورٹ میں ہے. دیکھیں ایسے میں آپ کو اس میں نا طارق مسعود صاحب کا بیان کوٹ کرتا ہوں. آج میں نے ان کی ویڈیو سنی جس میں وہ کہہ رہے تھے جی کہ انہوں نے حوالہ دیا ہے. اگر حوالہ دیا ہے، حوالہ دینے والے کو گستاخی میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا. اب یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے حوالہ دیا ہے، اب یہ چیک کرنا چاہیے، اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ کیا وہ حوالہ درست ہے یا غلط ہے. اگر تو حوالہ غلط ہے تو پھر بات کی جا سکتی ہے. تو اگر وہ درست ہے حوالہ اور انہوں نے حوالہ دیا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا ہم غلط نہیں کہہ سکتے، ورنہ اس طرح ہر بندہ جو ہے نا اس شکنجے میں آ جائے گا. جو بھی بندہ حوالہ کوٹ کرے گا وہ اس میں آ جائے گا. دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب کی کیا گفتگو ہے اس کا پورا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں اگر انہوں نے حوالے کی بات کی ہے تو ہم اس پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں زیر سماعت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس نے جو کام کیا ہے، جس نے دعویٰ کیا اس کے 295C کے مستحق ہونے کا، اب یہ عدالت کرے گی کہ یہ آیا اس کا یہ الزام درست ہے، اس نے یہ حوالہ دیا ہے یا اس نے اس کو حوالے کو بطور ایک گستاخی کے استعمال کیا. یہ سارا کچھ جو ہے یہ عدالت فیصلہ کرے گی. چلے ہم آ جاتے ہیں کہ ان کے انداز تبلیغ پر یا انداز گفتگو پر. کیا یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تبلیغ کر رہے ہیں یا اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے تبلیغ کر رہے ہیں، تو کیا یہ جو انداز تبلیغ ہے ان کا وہ شریعت کے مطابق درست ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت جو پیش کی ہے، اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ
آپ نے اگر دعوت دینی ہے، دین کی طرف بلانا ہے تو کس طریقے سے بلانا ہے؟ آیا آپ ان کو ٹارگٹ کر کے بلائیں گے، ان کو شرم آڑ دلا کے جو ہے ان کو بلائیں گے، ان کو بےزتی کریں گے؟ اگر آپ درست بات کر رہے ہیں، جس طرح مرزا صاحب کے ذہن کے مطابق کہ وہ درست ہے، باقی سارے غلط ہیں، تو آپ اپنے درست طریقے کی طرف جس طریقے سے آپ بلا رہے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ تو ان کے جو فالوور ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ لوگ تو ان کو پسند کر رہے ہیں، لوگ تو ان کی بات کو مان رہے ہیں۔ دیکھیں، فالوورز کی جہاں تک بات ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو علامات قیامت ہیں اس میں دجال کا ذکر ہے؟ بالکل ہے۔ کیا دجال کو ماننے والے نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ کیا ہم پچھلی صدی میں دیکھیں جو دعوی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا تھا، غلام قادیانی، کیا لوگ اس کو نہیں مانتے؟ بالکل۔ کیا یہ صرف معیار ہے اس کے درست ہونے کا کہ لوگ اس کو مان رہے ہیں تو اس لیے وہ درست ہے؟ دیکھیں، لوگ تو آپ کے بعد آپ چلے جائیں، کبھی آپ کا روڈ کے اوپر اتفاق ہوا، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے انہوں نے چیزیں پھیلائی بھی ہوتی ہیں، نظر بندی کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو بھی لوگ مانتے ہیں۔ تو کیا لوگوں کا ماننا ہم اس چیز کے اوپر جو ہے وہ دلیل لینے کے لیے یہ بندہ درست ہے؟ یہ دلیل نہیں ہے۔ اس کا جو طریقہ کار ہے، ہم اس طریقہ کار کو دیکھیں گے، ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے۔ آپ لوگوں کی نہ تو زبانیں بند کر سکتے ہیں، نہ آپ لوگوں کو کھینچ کے اپنی طرف قائل کر سکتے۔ آپ ان کے سامنے ایک چیز رکھ سکتے ہیں، جس طرح قرآن میں آتا ہے نا، وہ ما علینا الا البلاغ، بالکل، کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں اور بات کرنے کے بعد جب آپ اپنا بیان ختم کر چکے ہوتے ہیں، اپنی حق بات کو، اپنی اچھی کی بات کو آپ جب ختم کرتے ہیں تو آخر میں کہہ دیتے ہیں وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارے اوپر صرف پہنچانا تھا، ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب آپ کہیں کہ نہیں، میں اس بندے کو جب تک یہ مانے گا نہیں، میں اس کو کھینچ کے جو ہے ادھر لے کے جاؤں گا، یہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ صحیح، اگر یہ اختیارات ہیں تو وہ اسلامی حکومت کے پاس ہیں کہ وہ لوگوں کو نماز کا حکم کرے، نماز کے اوپر پابند بنائے، ان سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اگر آرڈر والی صورتحال ہے تو وہ اس صورت میں، لیکن تبلیغ جب آپ کریں گے، آپ پیغام پہنچائیں گے، تو آپ پھر ڈنڈا لے کے نہیں ان کے سر پہ سوار ہو سکتے۔ آپ نے ان تک اپنا بات پہنچانی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی درست سمت پہ ہیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کریں، تحقیق کرنے پہ زور دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حوالہ جات جو ان کے ہیں وہ بھی تقریباً درست ہوتے ہیں، سارے تو نہیں کہہ سکتے لیکن تقریباً درست ہوتے ہیں۔ جب کوئی نوجوان حوالے کو دیکھتا ہے تو وہ متاثر ہو کے جاتا ہے۔ اب ہمارے علماء کرام پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ کسی سے کوئی بندہ دلیل مانگتا ہے، کوئی بات کرتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یار آپ اس کتاب کو نہ پڑھیں، آپ جو ہے نا گمراہ ہو جائیں گے، اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن وہ اس طرف مائل کرتا ہے کہ تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد جو ہے نا وہ فیصلہ کریں۔ تو اس طریقے کار کو آپ کیسے دیکھیں؟ میں آپ کو اس کا آسان جواب دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے سانپ پکڑنے کا طریقہ نہیں سیکھا تو کیا اس کو ہم اجازت دے دیں وہ سانپ پکڑنا شروع کر دیں؟ نہیں۔ سانپ کون پکڑے گا؟ تحقیق کون پکڑے گا؟ تحقیق وہی کرے گا۔ کون کرے گا تحقیق؟ تحقیق کے لوازمات کیا ہیں؟ تحقیق کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ آپ تو مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں، میں نہیں ان کی ذات کو ٹارگٹ کرنا چاہتا، ورنہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ بہت سارے وہ جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، عربی عبارت پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر ان کی غلطیاں آتی ہیں۔ تو کم سے کم دیکھیں، ہمارا جو ماخذ ہے، اس دین اسلام کا جو ماخذ ہے وہ عربی ہے۔ بالکل، عربی گرامر جو ہے وہ عربی ہے، قرآن عربی میں ہے، احادیث کی کتابیں جو ہے وہ عربی میں ہے۔ تو جس آدمی کو عربی کے حوالے سے اتنی کمزوری ہو تو ہم اس کی صرف اردو کی کتابیں پڑھ کے ہم کہیں کہ وہ تحقیق کر لے گا، تو کم سے کم ہم اس کا پھر معیار بنائیں نا۔ اس کو پہلے آپ کسی ایسے ادارے میں داخل کرائیں جہاں پہ وہ عربی کے اوپر موجودہ دور میں جو ٹیکنالوجی ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا ترجمہ کرنا کوئی مشکل رہ گیا ابھی؟ دیکھیں، ترجمہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ کیا ترجمہ صرف آپ پڑھ کے تو اپنی دماغ اور مطلب کے مطابق کچھ بھی مفہوم لے لیں گے؟ سوال تو یہ ہے نا۔ یا اس کو آپ جو سابقہ دین کے اندر جن لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے، اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کی ہیں، آج تو ہم بڑے آسان ہیں اس ٹھنڈے کمرے کے اندر بیٹھ کے
اس موبائل کے ذریعے ہم بہت کچھ چیزیں نکال لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی محنت کے اوپر ہم پانی پھیر دیں گے جنہوں نے کئی ایک حدیث کے لیے، قرآن کے ترجمے تفسیر کے لیے، ان چیزوں کے لیے کئی دنوں کے سفر کیے ہیں۔ وہ لوگ ہم سے بہتر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں جو ہم بڑے آسانی کے ساتھ ہم اس کو لکھتے ہیں، اور وہ تو بیسیکلی ہماری ریسرچ تو نہیں ہے۔ ہم اگر اس ترجمے کو دیکھ رہے ہیں، کیا وہ ترجمہ میں نے خود سے کیا ہے؟ ہماری ریسرچ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہماری ریسرچ کا طریقہ کار وہی ہوگا جو آپ کو اس کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا، اس کے وے کو۔ کیا قانون کیا ہے؟ دیکھیں قانون طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اس کو آپ دیکھیں گے۔ صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ ٹولز تو آپ پورے کریں گے، ٹھیک ہے، مطلب کہ عربی کی کوئی آیت یا عربی کی کوئی حدیث ہے، اس کو پڑھنے کے لیے عربی اور عربی گرامر کے اصول آپ بتانے چاہیے۔ اتنی عربی تو آپ کو آنی چاہیے، آپ عربی عبارت درست طریقے سے پڑھ سکیں، اس کا ترجمہ کر سکیں، باقی اس کی تشریح جو ہے اس کے لیے آپ کو لازمی بات ہے پیچھے جو ماخذ ہیں آپ کے، ایسے بندے کے پاس جانا پڑے گا، بندے کے پاس آپ جائیں، چاہے وہ اس بندے کے پاس آپ جائیں یا جو اس کے ریلیٹڈ کتابیں ہیں وہ پڑھیں آپ۔ صحیح ہے۔ اب میں کہوں کہ نہیں مجھے آتی ہے اردو اور میں اردو کے تراجم لے کے بیٹھ جاؤں اور تحقیق شروع کر دوں، تو کیا میری اس تحقیق کی کیا ویلیو ہوگی؟ آپ نے پڑھنی انگلش ہے لیکن آپ کہتے نہیں میں اس کے ترجمے کے ساتھ انگلش پڑھوں گا، تو کیا آپ کی وہ انگلش کنسیڈر کی جائے گی؟ مزید آسان کر دیتے ہیں، رومن اردو کر دیتے ہیں، رومن اردو آ گیا، کیا اس کو ہم انگلش شمار کر لیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ کے لیے ایک وے جو بنایا گیا اس کو آپ فالو کریں، یہ آپ کے اوپر روک ٹوک نہیں کرے گا۔ کیا آپ نے عربی کیوں سیکھی اور عربی سیکھنے کے بعد گرامر پڑھنے کے بعد آپ ان کتابوں کا مطالعہ کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح ہے۔ ابھی مدعا صرف اتنا ہے کہ آپ وہ کام کریں جس آپ کا مقصد جو ہے لوگوں کو یا اپنی اصلاح ہونی چاہیے، لوگوں کو پیغام دینا چاہیے، اچھائی کی دعوت دینی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اصلاح بھی کروں، لوگوں کی دعوت دوں، لیکن اپنے طریقے سے دوں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اس کے لیے آپ جو ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے اس کو، یہ آپ کے لیے جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی یہ سہولت ہے، آپ اسے چیک کر سکتے ہیں، ری چیک کر سکتے ہیں، آپ نے اپنی جو ورکنگ کیا اس کو آپ اس کے ذریعے۔ ابھی دیکھیں تحقیق کی جو بات ابھی آپ نے ٹیکنالوجی کا حوالہ دیا، اب اس میں ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ فلاں آیت یا فلاں حدیث میں یہ بات اس طرح لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، تو وہ بندہ ریسرچ کر سکتا ہے نا، یہاں سے ریسرچ کر لے اور پھر دیکھے اگر واقعی وہ چیز اس طرح موجود ہے تو پھر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر نہیں موجود تو اس کو عمل نہیں کرتا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحقیق جو ہے وہ جو پہلا طریقہ کار تھا اس کے تحت اگر جیسے آپ نے کہا کہ سفر کر کے لوگ جاتے، لیکن آپ سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ کے پاس چیز موجود ہے۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ ایک تحقیق کرتا ہے بندہ، اس تک وہ چیزیں ساری موجود ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں تحقیق آپ نے بات کر ہی دی ہے، ہمارا ٹاپک بھی رہا ہے ہمارا بلکہ پورا سبجیکٹ تھا یہ ایم فل اسلامیات کے اندر ریسرچ کے نام سے، تو اس کے اندر ہم نے جو پڑھا ہے کہ ریسرچ کی کیوں جاتی ہے، کون کر سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ سب سب سے پہلے تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ریسرچ آپ اس کے اوپر کریں نا کہ ریسرچ کی کیوں جاتی ہے۔ ضرورت بھی ہے کہ نہیں ریسرچ کی جاتی ہے کسی نئی چیز کو سامنے لانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایسی چیز پوشیدہ تھی جو امت کے سامنے نہیں تھی، تو آپ نے ایک ریسرچ کی، اس کو آپ سامنے لے کے آئے، ٹھیک ہے، منظر عام پہ لے کے آئے، جس سے امت کو فائدہ ہو گیا، جس سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے جو آج کل یہ تحقیق کے نام پہ چیزیں لا رہے ہیں، کیا یہ تحقیق کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ آج تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز ادھر سے اٹھائی ہے، ایک چیز ادھر سے اٹھائی ہے، تیسری چیز ادھر سے اٹھائی ہے، چاروں کو سامنے رکھا ہے، آپ نے اپنی طرف سے اپنا خلاصہ ایک بیان کر دیجیے، تحقیق کہلائے گی؟ یا جی اس کو تو ہم کہیں گے کہ یہ تو بس ایک جس طرح کاپی پیسٹ ہوتا ہے اس طرح آپ نے کاپی پیسٹ کر دیے، ایک لفظ ادھر سے لے لیے، ایک ادھر سے، ایک تیسرا ادھر سے، نتیجہ نکال کے آپ نے جو ہے سامنے رکھ دی۔ اچھا چلیں جی، اس بات کو ہم یہاں سے کلوز کرتے ہیں، پروگرام کا ٹائم بھی ہمارا کافی لینتھی ہو گیا ہے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو مرزا کے چاہنے والے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے، ان کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں ہم تو یہ پیغام دیں گے کہ آپ نے اگر دین کی دعوت کا، دین کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، علم بلند کیا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی صحیح پکچر آپ دکھا رہے ہیں، تو جو آپ کا طریقہ کار ہے آپ کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو وہ چیزیں فالو کرنی چاہیے جو آپ دین کی دعوت کے لیے استعمال کریں۔ آپ کی تو زبان ایسی ہے
کہ آپ دوسروں کو زخمی کرتے ہیں، آپ تو سیدھے سیدھے تیر چلاتے ہیں. تو دین کی دعوت میں تو یہ نہیں ہے. دین کی دعوت میں نے آپ کو کہا نا، قرآن کی آیت آپ کو پیش کی ہے، پھر حدیث ہے دین و نصیحہ، کہ دین جو ہے وہ مکمل نصیحت ہے. اور آپ جو ہے دین کی دعوت اگر دے رہے ہیں تو دین کی دعوت دینے کے لیے لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سب سے پہلے اس کے لیے خود ایک ایگزامپل بنے، بالکل، کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور لوگ آپ کی چیزوں کو فالو کریں. بہت ساری مثالیں ہمارے ادھر موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسی موجود ہیں جو دین کی نہیں، عام دنیا کی مثالیں ہیں. بہت لوگ ٹائم کے پابند ہوتے ہیں. ہم نے اپنی دنیا داری میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ، کوئی ایک شاپ والا ہے، اس کے ٹائم کو دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ یہ بندہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس نے ایک ایگزامپل اپنے کسٹمر میں سیٹ کر دی ہے کہ آپ اس ٹائم پہ جائیں گے اس کی شاپ بند ہوگی، اس ٹائم پہ جائیں گے وہ بندہ ہوگا. مطلب کہ عملی طور پہ ٹھیک ہے، آپ اس کو پریکٹیکل میں لائیں، لوگوں کو آپ وہ دکھائیں. رہی بات جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں جگڑتے ہیں، تو وہ تو لازمی بات ہے. مجھے بھی بہت سارے خطابات مل چکے ہیں. آج میں نے صبح دیکھیں یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کا بہت زیادہ اس کا فین ہو اور اس کے لیے مار مٹنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ تو پھر آپ تو وہی بات ہوگی کہ آپ دوسروں کو پہلے کہتے تھے کہ آپ کے باپے ہیں اور ان کو بابا بنا رہے ہیں. آپ خود بابا بن چکے ہیں. بالکل، بابا بنا نہیں رہے، آپ بن چکے ہیں کہ لوگ آپ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ اس چیز کو شخصیت کے اوپر جو آپ کے اندر دھن جو ہے وہ پیروی ہو رہی ہے، اس سے آپ کیسے جو ہے وہ جان چھڑائیں گے، اس کو کیسے لے کے چلیں گے. چلیں ہم اختتام کی جانب چلتے. آخری سوال کروں گا، تھوڑا سا اس کو وضاحت کر دیجئے گا کہ یہ جو ہمارا کیا نام ہے دفعہ لگی ہوئی ہے، جو 295C لگی ہوئی ہے، کیا اس میں کوئی اس طرح کا سیکشن ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے تو مرزا پہ سزا ہو جائے گی، اور اگر ثابت نہیں ہوتی تو کیا جس نے FIR درج کرائی ہے اس پہ بھی کوئی سزا ہوگی؟ یہ تو عام سا ایک قاعدہ ہے. آپ جب بھی کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ 295C ہو، چاہے کوئی بھی، آپ کسی کی بھی کریڈیبلٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، کسی کے کردار کشی آپ کرتے ہیں، اور اگر اس کے اندر وہ چیز کہیں بھی قانونی طور پہ جا کے ثابت نہیں ہوتی تو وہ اس کا رائٹ ہے، وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اس کا آپ کو لیگل نوٹس بھی کرے، آپ کے خلاف جو ہے وہ اپنی جو آپ نے کریڈیبلٹی اس کی خراب کی ہے، اس کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، عزت کا کیس بھی کریں، تو وہ تو لازمی بات ہے. اور آج کل ایسے بھی کیسز ہیں، خصوصاً جو زیادتی وغیرہ کے کیس ہوتے ہیں، اگر وہ بعد میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، جب وہ اپنا جو ہے وہ بیان دیتی ہے کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، غلط فہمی کا ہوا ہے یا کوئی بھی اس قسم کی چیز ہے، تو آج کل ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کیس ہو رہا ہے. تو یہ تو وہ ان تک جو ہے وہ بات ہے کہ اگر ان کو عدالت جو ہے وہ اس کے اندر الزام کے اندر بری کر دیتی ہے اور وہ اس الزام غلط ثابت ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے اوپر کیا کارروائی کریں گے، کورٹ ان کو اس بارے میں کیا سزا دے سکتی ہے، اس وقت فیصلہ جب کیس سارا سامنے آئے گا اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ سر، یہ آپ نے وقت نکالا. آج کی گفتگو ہماری مرزا انجینئر کے حوالے سے تھی، اور جیسے کہ انوار بھائی نے بتایا اور ترجمہ بھی پیش کیا انہوں نے آیت کا، کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہے دین کی تعلیم پہنچا دینا اور اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ پہنچا دینا. باقی آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا جو گفتگو ہم نے کی ہے وہ درست تھی یا غلط تھی. ہماری اصلاح کے لیے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. اجازت چاہیں گے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.